اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر دو صورتوں کے درمیان رکھنے کا حکم دیا یا رکھی گئی کہ اس سے پہلے جو صورت ہے وہ ہے تکاثر۔ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل کر دیا کس نے؟ طلب مال کی مسابقت نے، یعنی مال کو جمع کرنے کا جو کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، اس نے تمہیں غافل کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر کو رکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے مطابق سورۃ التکاثر کے بعد سورۃ العصر کو یہاں پر رکھا گیا۔ اب سورۃ العصر میں کیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یا زمانے کی قسم، وقت کی قسم، عصر کی قسم، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب کون سے انسان خسارے میں ہے؟ اس کا ذکر پہلی صورت میں کر دیا گیا اور پھر بعد میں آنے والی صورت میں بھی کر دیا گیا، یعنی وہ لوگ کہ جو طلب مال کی مسابقت میں اور مقابلے کی وجہ سے غافل ہو گئے۔ انہیں اس مسابقت نے، اس کمپٹیشن نے، اس مقابلے نے غافل کر دیا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ایک سٹیٹس کی دوڑ ہے معاشرے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ایک جذبہ اور شوق ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو ایک مقابلہ ہے، اس نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ پھر تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اب پہلے اس بات کو بیان کیا، سورۃ التکاثر کو لایا گیا، یہ بتایا گیا کہ خسران میں، خسارے میں، نقصان میں کون سے لوگ ہیں، پہلے یہ بیان کر دیا۔ پھر اس صورت کے بعد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے۔ کن کے لیے ہلاکت ہے؟ کہ جو طعنہ زنی کرنے والے ہیں اور جو اشاروں میں دوسرے کی توہین کرنے والے ہیں، لمزہ، اور جو عیب جوئی کرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ انسان گویا کہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ العصر کے بعد یہ صورت ہے اور سورۃ العصر سے پہلے وہ صورت ہے، اور سورۃ العصر درمیان میں ہے۔ یعنی اس سے جو میسج اور پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خسارے میں کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلی صورت میں بیان ہوئے۔ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو بعد میں جن کا ذکر ہوا، یعنی اخلاقیات میں زوال اور معاشیات میں زوال، معیشت میں اور اخلاق میں۔ یہ در حقیقت وہ زوال ہے جو انسان کو نقصان سے دوچار کرتا ہے، خسران سے دوچار کرتا ہے، خسارے سے دوچار کرتا ہے۔ تو سورۃ العصر کو درمیان میں رکھنے کی یہ حکمت ہے۔ اب یہ عصر کیا ہے؟ اب آپ یہاں پر ایک بات ہمارے ذہن میں آئے گی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس اشکال کو دور کر دوں، کہ ممکن ہے کہ میری بہن یا میرا کوئی بھائی کل مجھ سے یہ سوال کرے، پوچھے کہ جی ہم عام طور پر اچھا گھر لینا پسند کرتے ہیں، اچھے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، اچھی سواری رکھتے ہیں، تو کہیں یہ تکاثر میں تو نہیں ہے؟ قرآن مجید جو بات بیان کرتا ہے نا، وہ بات غیر واضح نہیں ہوتی، وہ بالکل واضح ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طلب مال کی مسابقت نے تمہیں غافل کر دیا، یہ جو لفظ لہو ہم بولتے ہیں، لہو و لعب، اب یہ لہو کیا ہے؟ یعنی یہاں پر الہاکم التکاثر، یہ جو لفظ لہو ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ شغل ہے، یعنی وہ مصروفیت ہے کہ جس میں انسان کی دلچسپی اتنی زیادہ بڑھ جائے، اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ اس میں اتنا منہمک ہو جائے کہ ضروری کام پھر اس کے رہ جائیں۔ یعنی جو اعمال اور جو افعال اور جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اور خاندان کی طرف سے انسان پر عائد ہوتی ہیں، وہ بالکل ذمہ داریاں انسان سے ہٹ جائیں، یعنی انسان ان ذمہ داریوں کو بالکل ہی بھول جائے اور ایک خاص قسم کا شغل، مصروفیت اس میں مصروف ہو جائے، یعنی اس کا انہماک
اور اس کی مصروفیت اور اس کا اس کام میں ایسا ڈوب جانا ہو کہ پھر اسے کسی اور چیز کی ہوش ہی نہ رہے، اسے کہتے ہیں لہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ باقی ذمہ داریاں تم اپنی زندگی کی بھول گئے، دینی ذمہ داریاں بھول گئے، اللہ کے حقوق بھول گئے، بندوں کے حقوق بھول گئے، بس اسی دوڑ میں تم دن رات مصروف ہو گئے کہ بس کسی طرح میں دولت کو اکٹھا کر لوں اور جمع کر لوں۔ در حقیقت اس مینٹیلٹی کو، اس ایٹیٹیوڈ کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا پہننا چاہتا ہے، اچھے گھر میں رہنا چاہتا ہے، وہ اچھی سواری چاہتا ہے۔ یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، اس میں شامل وہ خاص رویہ ہے اور خاص سوچ اور عادت ہے کہ جسے یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، صبح نکلتا ہے اپنے کاروبار کے لیے اور رات گئے تک اسے کوئی ہوش نہیں ہے کہ اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کیجئے اور ہر خانے میں رنگ بھریے۔ وہ مختلف خانے کیا ہیں؟ وہ والدین ہیں، وہ اولاد، بیوی اولاد ہے، وہ انسان کے دوست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے، وہ کاروبار و تجارت ہے۔ یہ مختلف خانے ہیں، اپنی ذات ہے۔ ان تمام خانوں میں رنگ بھریے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمیں زندگی میں جو محرومیاں ملتی ہیں، ہم ساری زندگی انہی محرومیوں کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب انسان ہو جائیں گے کہ اگر ہم اپنی اس محرومی کا علاج کر لیں۔ یعنی اگر ایک انسان کے پاس دولت نہیں ہے، اگر اس کا وقت بچپن کا غربت اور مفلسی میں گزرا، اب وہ دن رات پیسہ کمانے میں اپنے آپ کو خرچ کر دے گا، لگا دے گا اپنے آپ کو، اس لیے کہ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں خرید سکوں۔ وہ اس کے بیک آف مائنڈ میں وہ محرومیاں موجود ہوتی ہیں، وہ انہی محرومیوں کا علاج کرتا رہتا ہے، اور انہی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے پھر انفیئر مینز کو بھی استعمال کرتا ہے۔ ایسے کاروباری اور تاجر لوگ دیکھیں جو صبح سے نکلتے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی، گھر سے کال آتی ہے، فون آتا ہے، پوچھا جاتا ہے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، انہیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت اس سوچ اور اس رویے کی بات کر رہا ہے کہ تم اس طرح مصروف اور مشغول ہو گئے، تمہیں نمازوں کا ہوش نہ رہا کہ بھئی تم نے نماز بھی 5 وقت کی نماز تم نے ادا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ تمہیں یہ بھی بھول گیا کہ تمہاری والدہ ہے، تمہارے والد ہیں، یہ بھی بھول گئے کہ گھر میں تمہارے بچے ہیں جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈنر کرو، ان کے ساتھ گھر میں ٹائم گزارو، ان کو وقت دو، ان کا بھی حق ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی کو ایک خانے میں نہ رکھیے، زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کیجیے۔ اگر بیوی ہے تو خامند کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ماں ہے تو بچوں کے لیے وقت نکالنا ہے، دوست ہے تو اپنے دوستوں کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ تو اس طرح زندگی کو اگر انسان مختلف خانوں میں تقسیم کر کے چلے گا تو پھر انسان سکون اور اطمینان سے زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اولاد ہاتھ سے نکل گئی، پریشانیاں نے گھیر لیا، بڑھاپا آ گیا سر پر، اب جس انداز سے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے تھی، انہیں وقت دینا چاہیے تھا، وہ وقت نہ دیا، اور مال اور دولت اور آسائش اور سہولتیں تو ویسے بھی انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اور جب اولاد کے پاس یہ آسائش اور سہولتیں آ گئیں تو وہ والدین سے ویسے ہی بے پرواہ ہو گئے۔ یہ رویہ جو اولاد میں آیا، یہ والدین کا اپنا ماضی ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتا ہے جو اولاد اختیار کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے جب یہ بیان کیا ہے الہاکم التکاثر، تو اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پیے، اچھا نہ پہنے، اچھے گھر میں نہ رہے، اچھی گاڑی استعمال نہ کرے۔ یہ مراد نہیں ہے، یہ خاص مینٹیلٹی ہے، خاص رویہ ہے، یہ خاص ذہنیت ہے کہ جس کا ذکر اس مقام پر کیا گیا ہے۔